الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے غیبت کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور غیبت کے نقصانات اور غیبت کے اندر جو برائیاں ہیں ہم نے اس موضوع پر روشنی ڈالی تھی، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ غیبت کی مختلف شکلیں ہیں. اگر ہم اپنے کسی عمل سے کسی کی برائی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی غیبت ہے. اگر ہم اپنے عمل سے، ضروری نہیں ہے ہم غیبت کے لیے اپنی زبان ہی کا استعمال کریں، اگر ہم اپنے کسی عمل سے، کسی اشارے سے کسی کی برائی کا اظہار کریں تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے. اس سلسلے کی ایک روایت ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو پستہ قد تھی، جن کا قد چھوٹا تھا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں ٹھگنی، یعنی قد کی چھوٹی تھی. تو جب ان کا ذکر آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارے سے ان کے اس عیب کو بیان کیا، ان کے ایسا اشارہ کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ چھوٹے قد کی اور پستہ قد کی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے اس عمل پر نکیر فرمائی اور اس کے نقصانات کو بیان فرمایا. تو معلوم ہوا اگر ہم کسی عمل سے، کسی اشارے سے کسی کی برائی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے. اسی طرح اپنی مجلسوں میں ہم اگر کسی کی نقل اتارتے ہیں اور وہ نقل ایسی ہے کہ جس کے اندر عیب کا پہلو ہے تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے. اب عام طور پر ہم کسی پروگرام میں گئے، کسی محفل میں گئے، کسی شادی میں گئے، کسی دعوت میں گئے تو وہاں بہت سے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. تو آنے کے بعد بعض مرتبہ بیٹھ کر خوب ہنسی مذاق اور ٹھٹے کیے جاتے ہیں. اچھی بات ہے، جائز ہنسی مذاق کریں، خوش ہو، دوسروں کو خوش کریں، یہ کوئی فی نفسی ہی بری بات نہیں ہے. لیکن اس میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں اگر کوئی ایسا شخص ملا جس کے بولنے میں کوئی عیب ہے تو
تو اب اس کی نقل اتاری جاتی ہے کہ وہ اس طرح بول رہا تھا، یا کوئی ایسی پرسنالٹی وہاں ہمیں ملی جس کے چلنے میں کوئی عیب ہے، تو اب ہم اس کے چلنے کی نقل اتار رہے ہیں اور سب ٹھٹے لگا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نقل ایسی ہے کہ اگر اس کو پتہ چلے گا کہ میری اس کمزوری اور میری اس برائی اور میری اس کمی کو اس طرح کسی مجلس میں بیان کیا گیا نقل اتار کے، اور سب لوگوں نے اس پہ ٹھٹا لگایا اور میرا مذاق اڑایا، تو اس کو کتنی شدید تکلیف ہوگی۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی غیبت ہے، اور اپنی زبان سے کسی کی برائی کرنا اور کسی کے متعلق کوئی بھی ایسی بات بیان کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو تکلیف ہو، یہ تو غیبت کی وہ اصل شکل ہے جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور جس کو ہم عام طور پہ غیبت کہتے ہیں اور غیبت سمجھتے ہیں۔ تو آج کل ہماری مجلسیں جو ہیں اس قسم کی غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، اور یاد رکھیے کہ وقتی طور پر ہنسنے ہنسانے کے لیے یا اپنی مجلس کا مزہ اور مجلس کا لطف دوبالا کرنے کے لیے ہم جو یہ غیبت کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، یہ ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے بڑی خطرناک ہیں اور بہت نقصان دہ ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کا ہنسی مذاق مجلسوں میں نہیں کریں گے تو پھر ہماری تو مجلس کا سارا مزہ ہی ختم ہو جائے گا، ہماری مجلس کا سارا لطف ہی ختم ہو جائے گا، ہماری مجلسیں بد مزہ ہو جائیں گی، کیونکہ اس قسم کی ہنسی مذاق سے، لوگوں پر کمنٹس کرنے سے، ان کی باتیں نقل کرنے سے، ان کے عیوب کو اچھالنے سے، ان کی نقلیں اتارنے سے ہی تو ہماری مجلس کی ساری رونقیں ہیں۔ ہماری مجلس کی ساری رونق ختم ہو جائے گی اس طرح تو جواب یہ ہے، ایک تو اس کا مختصر جواب ہے، دو ٹوک، کہ ایسا لطف اور ایسا مزہ اور ایسی مجلس کی رونقیں بھاڑ میں جائیں جن کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو اور جو ہماری دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنے۔ اور ایک سنجیدہ جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ انجوائے کر رہے ہیں، سننے والوں کو بھی بڑا مزہ آ رہا ہے، غیبت سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، غیبت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے غیبت کو بڑا مزین کر کے، خوبصورت بنا کے، اس میں دلچسپی کا سامان فراہم کر کے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہوئے کہ اس بات سے میرا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف اور صرف میرا نقصان ہے، تب بھی آپ وقتی مزے کی خاطر غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں۔ جہاں تک غیبت کی وہ شکلیں ہیں جو ضرورت کے دائرے میں آتی ہیں، یا جہاں غیبت کرنا مجبوری ہے، تو ان شکلوں کی تو شریعت نے خود اجازت دے دی۔ غیبت تو وہی ناجائز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جس کی کوئی ضرورت نہیں، جس کے نہ کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں، اور جس کے کرنے میں آپ کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، وہی غیبت حرام ہے، اور اسی غیبت سے اس شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ کو بہت مزہ آتا ہے دوسروں کی ذلت اور رسوائی سے، تو تھوڑی دیر اپنے گریبان میں جھانک کر اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوچئے کہ اگر کسی مجلس میں آپ کے اس عیب کو بیان کیا جائے اور وہاں 10 لوگ اس پر ٹھٹا لگائیں، مذاق اڑائیں، تو آپ بتائیے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی، کتنی آپ کو تکلیف ہوگی، کتنا آپ برا محسوس کریں گے، اور کتنا آپ کو ان لوگوں پر غصہ آئے گا کہ اس طرح میرا مذاق اڑایا گیا،
اور میرے عیب کو اچھالا گیا اور سب لوگوں نے خوب ٹھٹا لگایا اور میری ذلت ہوئی اور میری رسوائی ہوئی، تو آپ سوچئے آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اور اگر آپ دوسروں کی ذلت پہ تو آپ کو مزہ آتا ہے اور اپنی ذلت پہ آپ کو غصہ آتا ہے، تو شریعت کے یہاں یہ دوہرا معیار نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ دوہرا معیار نہیں ہے۔ اگر کوئی بات بری ہے تو سب کے لیے بری ہے، اگر کوئی بات اچھی ہے تو سب کے لیے اچھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب لغیرک ما تحب لنفسک، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، وَكَرَهْ لِغَيْرِكَ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرو جو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ لہذا اگر اپنی بے عزتی تمہیں پسند نہیں ہے تو دوسروں کی بے عزتی سے بھی بچو۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت تو اس میں تو عموم بلوا ہے، غیبت سے بچنا ناممکن ہے، کتنی کوشش کر لو، کتنا ارادہ کر لو، کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ غیبت ہوتی ہے، جہاں دو بیٹھتے ہیں تیسرے کی برائی کرتے ہیں اور اس برائی میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو غیبت سے بچنا جو ہے وہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ جب بھی آپ کا غیبت کرنے کا جی چاہے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ جب بھی انسان اپنے منہ سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی بھی بات انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے، تو وہاں ایک نگراں فرشتہ ہے جو انسان کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے۔ آپ جو بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اگر اچھی بات ہے تو آپ کے حسنات میں اس کو لکھا جا رہا ہے، اور اگر یہ بری بات ہے تو آپ کی سیئات میں اس کو لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر غیبت ہے تو غیبت تو گناہ کبیرہ ہے، کبائر کی فہرست میں اس کو لکھا جا رہا ہے، گناہ کبیرہ کی فہرست میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے اس کو بے لگام مت ہونے دو، زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر لے جانے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب اس زبان کا غلط استعمال ہے۔ ہر بات کہنے سے پہلے سوچو، اس کے بعد بات کرو۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اپنی بات کو جو کہنے جا رہے ہو، پہلے حق اور باطل کے معیار پر، حق اور باطل کی ترازو پہ اس کو تول لو اور پھر اس کو بولو، تاکہ یہ ہماری زبان قیامت کے دن ہماری پکڑ کا ذریعہ اور سبب نہ بنے۔ تو یہ زبان جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، لہذا ہمیں اس کو لگام لگانی چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی بات کریں، ہم پہلے اس کو سوچیں کہ میری اس بات کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنے منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کوئی توجہ نہیں دیتا اور اس کو ایک عام بات سمجھتا ہے، نارمل بات سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں اس بات کی وجہ سے جہنم کی نہ جانے کتنی گہرائی میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ زبان کا جو غلط استعمال ہے، یہ جہنم کے اندر لے جانے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ لہذا کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا بول دیا، جب جی چاہا جس کا مذاق اڑا دیا، جب جی چاہا جس کی پگڑی اچھال دی،
جب جی چاہا کسی کے عیب کو بیان کر دیا. جو بھی کھیتی اس دنیا میں تم بو گے کل اس کو تمہیں کاٹنا پڑے گا. اپنے ایک ایک لفظ کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کل حساب دینا پڑے گا. اور جب بھی غیبت کرو تو یہ سوچو کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں، نمبر 1 یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نمبر 2 یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 اس آیت مبارکہ میں غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، اس کو ذہن کے اندر اس کا تصور کرو. کیا فرمایا تھا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ظاہر ہے کہ اس کو تم ناپسند کرو گے. اولاً تو انسان کا گوشت کھانا ہی بڑا گھناؤنا عمل ہے، اور پھر وہ انسان بھی جو مردہ ہو، اور وہ مردہ انسان بھی اگر بھائی ہو تو کتنا گھناؤنا کام ہے اس کے گوشت کو کھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا بھی اسی طرح گھناؤنا عمل ہے. تو ہم غیبت کے سلسلے میں قرآن و احادیث میں جو باتیں آئی ہیں ان کا تصور کریں، ان کو سوچیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر اور تیری مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ غیبت جو ہماری زندگی میں صبح شام کا معمول بن گیا ہے، اور ہمیں بظاہر مشکل نظر آتا ہے کہ ہم غیبت کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر تیری توفیق شامل حال ہو گئی اور تیری مدد اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو غیبت بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں. لہذا غیبت کو چھوڑنے کی ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. نفس جو ہے وہ غیبت کا دل دادا ہو گیا ہے. اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں غیبت نہ ہو تو نفس کو جو ہے پریشانی ہوتی ہے. پھر نفس ہمیں ابھارتا ہے کسی کی غیبت کرو، کسی کی برائی کرو. تو یہ نفس جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. ہمیں اس نفس کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی نفسانیت کو چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک کی زندگی میں ہم نے جو غیبتیں کی ہیں، اپنی لائف میں جتنی غیبت ہم کر چکے ہیں، اب ان کے وبال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ آئندہ تو ہم آج ہی عہد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جتنی ہم نے غیبت کی ہے ہماری غیبت کو معاف فرما. اور آئندہ کے لیے ہم عزم کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی غیبت نہیں کریں گے. غیبت سے بچنے کی ہم پوری کوشش کریں گے. اور ہماری کوشش تو کیا ہے؟ ہم تو انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری کوشش بھی کمزور، ہمارا ارادہ بھی کمزور، ہماری نیت بھی کمزور. لیکن ہم اس اللہ سے مدد مانگیں گے جو قادر مطلق ہے، اور اللہ کی مدد اور اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم زندگی بھر غیبت نہیں کریں گے. یہ تو ہم نے ارادہ کر لیا. انشاءاللہ اللہ ہمارے ارادے کو قبول فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور غیبت کی لعنت سے زندگی بھر اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن اب تک جو ہم نے غیبت کی ہے، ظاہر ہے کہ یہ بھی کم نہیں ہے. نہ جانے کتنی غیبتیں ہم نے کی ہیں، اور اگر یہی غیبتیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر باقی ہیں تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گی. لہذا اب تک کی جو غیبت ہو چکی ہے ہمیں اس کی بھی فکر کرنی ہے. اب اس کے وبال سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی،
اس کی غیر موجودگی میں کسی مجلس میں آپ نے اس کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا، ایسا تذکرہ جو اس کے لیے باعث تکلیف ہے، تو اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کی غیبت کا اس کو علم ہو گیا، اب ظاہر ہے کہ جب علم ہوگا تبھی تکلیف ہوگی، تو گویا کہ آپ اس کی تکلیف کا سبب بنے اور آپ نے اس کے دل کو توڑ دیا۔ اور یہ بات آ چکی ہے، ایک ایمان والے کے دل کو توڑنا بیت اللہ کو توڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ جس نفس نے آپ کو غیبت پر ابھارا تھا اور اتنا بڑا جرم آپ سے کرایا تھا، آپ اس نفس کو سزا دیں، اور سزا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کے جس کی آپ نے غیبت کی تھی اس سے معافی مانگیں۔ آسان کام نہیں ہے، اس نفس پر آرے چلیں گے، کسی قیمت پر یہ نفس تیار نہیں ہوگا کہ جا کے اس سے معافی مانگیں۔ میں تو بڑا اونچے درجے کا انسان ہوں، جس کی میں نے غیبت کی ہے وہ تو معمولی سا آدمی ہے، میرا تو بس نہ چلے تو اس کے میں سلام کا بھی جواب نہ دوں۔ تو نفس کے جذبات تو یہ ہیں۔ اب جب آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں نے جو آپ کی برائی کی تھی اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، آپ کو تکلیف ہوئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو جس طرح نفس نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ بھی اس نفس کے اوپر آرے چلائیے۔ جب ہی یہ نفس مرے گا، اس نفس کو مارنا ہے، جتنا یہ پھولے گا، پاورفل ہوگا، اتنا ہی ہمارے لیے یہ خطرہ ہے، یہ ہمارا دشمن ہے۔ اور اگر آپ کی غیبت کی اس کو خبر نہیں پہنچی، جیسا کہ 90% ہوتا ہے، 90%، کہ جہاں کہیں برائی کی گئی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس برائی کا علم جو ہے اس شخص کو نہیں ہوتا جس کی برائی کی گئی ہے، تو اب اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب اس کو پتہ ہی نہیں چلا تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اب آپ جا کے معافی مانگنے کے لیے بتائیں گے تو اب تکلیف ہوگی، تو اس کے پاس جانے کی، اس سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے لیے بھی مانگنی ہے اور جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے لیے بھی مانگنی ہے۔ تو آج ہی ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کے بعد بالاہتمام اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرے کہ اللہ، بالغ ہونے سے لے کر اب تک میں نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں کی غیبتیں کی ہیں، چاہے وہ جس شکل میں کی ہو، تو میری ان غیبتوں کو معاف فرما دے، اور جن کی میں نے غیبت کی ہے تو ان کو بھی معاف فرما دے۔ آج ہی یہ کام ہم سب کریں کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر زندگی بھر کی تمام غیبتوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور اس معافی میں جہاں ہم اپنے لیے استغفار کریں گے، یاد رکھیے ہمیں اس کے لیے بھی استغفار کرنا ہے کہ اللہ، جن جن کی ہم نے برائیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، تو ان کو بھی معاف فرما دے۔ اب زیادہ تر آدمی جن کی برائیاں کرتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، دشمنی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اب جب آپ اس کے لیے تو استغفار کریں گے تو بھی نفس پہ بڑے آرے چلیں گے، نفس تیار نہیں ہوگا کہ ارے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جلے اور تو یہاں اس کے لیے استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو نفس جو ہے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ لیکن جو نفس ہمیں پھنسا رہا ہے، ہمیں بھی اس کو جو ہے ہر موقع پہ چوٹ مارنی ہے، اپنے لیے بھی توبہ استغفار کرنی ہے، اور جن جن لوگوں کی ہم نے پوری زندگی میں غیبت کی ہے
ان سب کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی ہے. اور جن لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ان کی غیبت کی اور ہماری غیبت کا اس کو علم ہو گیا، تو ہم نفس کو بیچ میں آڑے آنے نہ دیں، بلکہ ہم اس کے پاس جائیں یا فون پر اس سے بات کریں یا اس کو میسج کریں، کسی بھی ذریعے سے ہم اس سے معافی مانگیں اور کہیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تم مجھے معاف کر دو. اب چونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے لہذا اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب تو آپ معافی حاصل کر کے اپنے کو آخرت کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں جو غیبت کے متعلق عرض کرنی تھی، اور آج یہی چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.